سے دو چار ہیں. آج جو ہمارا ملک بار بار جو ہے ہماری معیشت وہ گر جاتی ہے اور ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں، اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک چیز اگر ہم چھوڑ دیں اور ایک چیز ہم اپنا لیں تو یقیناً آج بھی ہمارا ملک وہ ترقی کر سکتا ہے. آج بھی ہم اپنی اس ترقی کی معراج کا سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں، ایک کو چھوڑنا ہے اور دوسری کو اپنانا ہے. اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے سود، کہ ہمارے ملک کے اندر انٹرنیشنل سطح سے لے کر ہماری لوکل سطح تک جتنے بھی کاروبار ہیں، جتنے بھی پروجیکٹ ہیں یا جتنے بھی کام ہیں، وہ سارے کے سارے کیسے ہیں؟ وہ سود کے اوپر ہے. ہمارے جتنے انٹرنیشنل سطح پہ جتنے بھی پروجیکٹ ہو رہے ہیں، چاہے IMF کے ساتھ ہے، وہ ہماری بینکاری ہے، وہ ہمارے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ سارے سود کے اوپر ہے. اور سود کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور آپ جب اعلان جنگ کر دیں کسی کے ساتھ اور ایک دعویٰ ہے آپ کا کہ آپ اعلان جنگ کرتے ہیں اور آپ کا حریف، آپ کا مد مقابل آپ سے زیادہ مضبوط ہے، آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ کبھی اس سے جیت نہیں سکتے، وہ ہمیشہ اٹھا کر آپ کو پٹخ دے گا. اسی طرح جب ہم اللہ سے جنگ لڑیں گے اور بار بار سود اختیار کریں گے اور سودی معاملات کریں گے تو بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا کر پٹخ دیں گے اور بار بار ہمیں شکست سے دو چار ہونا پڑے گا. آج 75 سالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم بار بار اٹھتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سودی لین دین کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں. جب اللہ کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا وہ ہمیشہ ہارتا ہے، وہ کبھی جیت نہیں سکتا. اسی لیے بار بار ہمیں پٹخ دیا جاتا ہے. اگر آج ہم سودی معاملات کو ختم کر دیں اور سودی نظام سے نکل کر ہم ایک جو ہے وہ اسلامی نظام کے تحت آ جائیں تو یقیناً ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. اور دوسری چیز، اگر ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں. اب زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے اور زکوٰۃ کس نے ادا کرنی ہے؟ ہمارے ہاں ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر لازم ہے اور زکوٰۃ کب لازم ہوتی ہے، زکوٰۃ کب ادا کی جاتی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اب زکوٰۃ جو ہے اس مال کے اوپر ہے کہ جو صاحب نصاب ہو اور اس کے اوپر ملکیت کا سال گزر چکا ہو، اب اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. لیکن جب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آتا ہے ہم صدقے تو لاکھوں روپے صدقہ کر دیں گے، لیکن زکوٰۃ جو ہزاروں میں بن رہی ہوگی وہ نہیں ادا کریں گے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، چاہے آپ لاکھوں روپے صدقہ کرتے رہے، لیکن زکوٰۃ کو باقاعدہ طور پہ اس کو الگ کر کے اس کو تبلیغ کر کے جب تک کسی مستحق کو نہیں دیں گے تب تک آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. اور جب تک زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی آپ کی تو اس وقت تک آپ کے ذمے میں وہ زکوٰۃ باقی ہے. اور جب تک ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں بنیں گے تب تک بھی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا کبھی بھی. ریاست مدینہ اللہ کے نبی نے بنائی، اور جب بنائی اس وقت حالات یہ تھے کہ جو مہاجرین تھے ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، سونے کو بستر نہیں تھا، کھانے کو برتن نہیں تھا ان کے پاس. آپس میں بھائی چارہ قائم ہوا اور وہی ریاست مدینہ تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورے مدینے کے اندر زکوٰۃ دینے والے تو پھرا کرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملا کرتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے اور وہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کیا کرتے تھے. اللہ کے ساتھ کیا کاروبار تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے اور اللہ کے نام پر وہ نکالا کرتے تھے. اس لیے آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کر لیں، ہماری معیشتوں پر چلی جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں انہی اصولوں کو اپنانا ہوگا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے.